ناظرین آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آپ سب کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج بھی علی بھائی نے ہمارے لیے ایک گیسٹ کا بندوبست کیا ہے، ایک ارینج کیا ہے گیسٹ، اور وہ ہمارے ساتھ ابھی چند ہی لمحوں میں ہوں گے۔ چلتے ہیں علی بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کس سے تعارف کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، جو کہ آج ہمارے ساتھ، جیسے کہ ابھی سسٹر نے کہا کہ آن لائن گیسٹ پاکستان کے شہر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہیں جناب قبلہ مولانا اعجاز حسین زیدی صاحب، اور روز غدیر کے اوپر گفتگو ہوگی۔ ہم آپ کو اسٹوڈیوز میں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو یوم غدیر کی جو ہے وہ آپ کو تہنیت و تبریک عرض کریں گے۔ آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو، اور تمام موالیان مودت کو میری جانب سے اور آپ کے چینل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ آج غدیر کا دن ہے اور ہم تمام مومن و مومنات جو مسلمین ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بستے ہیں، جن کے دل میں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود ہے، وہ آج خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے چہرے جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ روز غدیر کے اوپر جو اس کی تاریخی حیثیت ہے، اس کا پس منظر ہے، وہ ذرا ہمارے سامعین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مائدہ موجودہ ترتیب قرآن کے حوالے سے۔ یہ 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور کمال یہ ہے کہ اس آیت کا نشان جو ہے وہ ہے 55، یعنی اس کے آگے بھی 5 ہے اور پیچھے بھی 5 ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے تذکرہ ولایت کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ جو لفظ ہے اس میں انما، یہ کلمہ حکر ہے۔ اس جہاں بھی یہ قرآن میں لفظ آ جائے، لفظ انما، اس سے مراد یہ ہے کہ بس جیسی یہ چیز ہے ویسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور قرآن میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا کہ جیسے پیغمبر اسلام کے لیے ہوا انما انا بشر مثلکم، کہ میرے حبیب کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ جیسا بشر میں ہوں ویسا کوئی نہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوا انما الخمر والمیسر، کہ جیسی نجاست شراب ہے ویسی جوا ہے ویسی نجاست کوئی نہیں۔ کئی جگہ پر اس کا مطلب یعنی جیسے آیت تطہیر میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ جیسے طاہر یہ ہے ایسا طاہر کوئی نہیں، یعنی جہاں بھی لفظ انما آ جائے اس سے مراد یہ ہے، یعنی پروردگار عالم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جیسا ولی میں ہوں، جیسا ولی میرا رسول ہے، جیسا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، ویسا کوئی ولی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولی اور بھی ہیں، لیکن جیسی ولایت ان کی ہے ایسی ولایت کسی کی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن میں دیکھیے آیہ ولایت سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ اس میں پروردگار عالم نے 3 ولایتوں کا تذکرہ کیا۔ جیسے سورہ نساء میں پروردگار عالم نے 3 اطاعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی آیت ہے 59ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحب امر کی۔ یہ 3 اطاعتیں ہیں۔ جیسے وہاں 3 ولایتیں ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور اس کی ولایت جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طریقے سے یہاں یہ 3 اطاعتیں ہیں۔ اب اگر یہاں یہ 3 اطاعتیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت، ان 3 اطاعتوں کا جس انداز سے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی 3 ولایتوں کا اعلان کیا گیا۔ وہاں اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اولی الامر کی اطاعت ہے، اسی طرح یہاں اللہ کی ولایت ہے، رسول کی ولایت ہے، اور اس کی ولایت جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ وہ کون ہے؟ اب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب مصطفیٰ پر جو سورج چاند بن کر چمکے ہیں تاریخ اسلام میں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نماز ظہر رسول خدا کے ساتھ پڑھی، میں مسجد میں تھا، ایک سائل مسجد میں داخل مسجد کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا دی۔ سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا
گواہ رہنا، میں نے مسجد رسول میں سوال کیا ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، وہ صدا دے رہا تھا۔ یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری سے ہے اور واقعہ مدینے کا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا اور اس میں انگوٹھی تھی، پر سائل آیا، انگوٹھی اتار کر لے گیا۔ حضور نے دیکھا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، خدایا میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ خدایا میرے سینوں کو کھول دے، میرے امر کو آسان کر دے، میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے، میرے کار تبلیغ میں اسے میرا شریک کر دے۔ تو نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، محمد تیرا نبی ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو آسان کر دے اور میرے اہل سے علی کو میرا وزیر بنا دے، اس سے میری کمر مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول خدا کے یہ کلمے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ، بعد درود و سلام کے پروردگار عالم نے کہا اور یہ آیت نازل ہو گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اچھا دیکھیں یہ تین آیتیں ہیں، یہ تین ولایتیں ہیں، جیسے تین اطاعتیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت۔ وہاں اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور صاحب امر کی ولایت۔ جتنی ضروری اللہ کی اطاعت ہے اتنی ہی ضروری مصطفیٰ کی اطاعت ہے، بے شک صحیح ہے؟ جتنی ضروری مصطفیٰ کی اطاعت ہے اتنی ہوئی ضروری اس صاحب امر کی اطاعت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امیر کائنات مولا متقیان علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد اطہار یعنی کہ صاحبان امر معصوم امام ائمہ علیہ السلام۔ بے شک اتنی اہمیت نگاہ قرآن میں، اسی طریقے سے جتنی اہمیت اللہ کی ولایت کی ہے اتنی ہی اہمیت رسول کی ولایت کی ہے، جتنی اہمیت رسول کی ولایت کی ہے اتنی ہی اہمیت علی کی ولایت کی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ انما ولیکم اللہ، میں ولی، رسول ولی اور علی ولی، جیسا میں ولی ویسا رسول ولی ویسا علی ولی۔ تو اب یہ بات ہے کہ اصل میں ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ولایت ہے کیا، اور پھر یہ واقعہ یوں ہے غدیر کا، جو ہم یہ غدیر جو ہے در حقیقت لوگ یہ کہتے ہیں، علی بھائی آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ بالکل بالکل الحمدللہ بالکل صاف۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غدیر جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا بنانے کا دن ہے، اس دن علی کو مولا بنایا گیا۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ غدیر مولا بنانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کا دن ہے۔ اور دوسرا غدیر کی اہمیت تو سمجھیں کہ غدیر ہے کیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن علی کو مولا بنایا گیا، ہرگز مولا نہیں بنایا گیا علی کو، غدیر میں مولا بنایا ہی نہیں گیا، بلکہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ بنانا اور ہے، اعلان کرنا اور ہے۔ کیا کہا تھا وہ آیت کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو جو تم کو دیا جا چکا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ یا ایھا الرسول بلغ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پیغام پہنچا دو، اس کی تبلیغ کر دو، ما انزل الیک من ربک، جو تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے وہ پیغام نہ پہنچایا، اگر تم نے وہ کام نہ کیا جو ہم نے تمہیں کہا ہے، تو سمجھ لو کہ تم نے فما بلغت رسالتہ، تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ کتنی اہم چیز ہے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ قاریان قرآن اس میں غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کتنی اہم چیز ہے۔ وہ رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اگر تو نے آج اعلان ولایت علی نہ، اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ علی کے لیے۔ میرے پاس ٹائم یہاں بہت کم ہے، ورنہ میں حوالوں کے انبار لگا دوں کہ سب نے، تمام مکاتبان فکر نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ آیت ولایت علی بن ابی طالب کے اعلان سے مربوط ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اور غدیر کے دن جب رسول آخری حج سے واپس پلٹ رہے تھے اور میدان خم میں پہنچے ہیں تو پیغمبر اسلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر پیغمبر اسلام، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا کیفیات تھیں، آپ آیت کا اگلا جملہ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام یا تو وہ اعلان کرنے سے جھجک رہے تھے یا کیا مسئلہ تھا، کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب تو یہ اعلان کر دے، تو علی کو مولا
مولا بنانے نہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ڈر ہے، کوئی خوف ہے، تجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، تو میں اللہ اس بات کا واہ واہ واہ، سبحان اللہ تیری سبحان حفاظت اللہ، کروں گا۔ کیا اس بات کا ہے، مطلب کیا ہوا؟ یہ کتنی اہم بات ہے، یہ کتنی اہم آیت ہے بالکل۔ کہ پروردگار عالم نے جو یہ جملہ کہا، میرے حبیب تو علی کو مولا بنا دے، علی کی ولایت کا اعلان کر دے۔ میں آپ سے کچھ کہوں کہ علی بھائی آپ یہ کام کر دیں اور آپ وہ کام کرتے ہوئے جھجکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ علی بھائی جو جھجک رہے ہیں یا یہ کام کرنے سے جھجک، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے تو ان سے نہ ڈر، میں ان سے نمٹ لوں گا، اور علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو اس میں تو یہ دو رائے ہے نہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ پروردگار نے کہا کیا، اس پہ غور کرے قرآن، قاریان قرآن، پورا عالم اسلام اس پہ متوجہ ہو جائے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دے، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا، فما بلغت الرسالۃ، تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، یعنی تیری رسالت جو ہے وہ بس ایسے ہی، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا۔ کتنی اہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو مولا بنایا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے دین اسلام میں بہت سارے اعتقاد ہیں، اسلام کے اندر بہت سارے عقیدے ہیں، بہت سارے اعتقادات ہیں جن باتوں پر ہمیں یقین رکھنا واجب ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ بالکل اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، مولا متقیان بلا فضل خلیفہ ہے، بے شک وہ ولی بے خدا ہے۔ شک یہ بے تو شک بنیاد ہے دین بے کی۔ شک، بلا آپ فصل کسی ماشاء عالم سے، اللہ، کسی صاحب علم سے جا کر یہ پوچھئے، ایک شخص ہے، میں بہت توجہ چاہوں گا اس جملے پر کہ علی کی ولایت کیوں ضروری ہے اعلان غدیر کے بعد۔ اچھا ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ میرے ذہن سے نکل گئی بات کہ دیکھیں، اعلان تھا غدیر کے دن علی کی ولایت کا، پیغمبر اسلام نے صرف اعلان کیا علی کی ولایت کا، وہاں مولا بنایا نہیں تھا۔ مولا کب بنا دیا تھا؟ جب عشیر کے دن، عشیر دعوت ذوالعشیرہ، اسلام میں دو ہی تو چیزیں ہیں، یا عشیر ہے یا غدیر ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ پورا شریعت محمد جو ہے وہ ایک مصرع ہے جس کا مقطع عشیر اور مقطع غدیر ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں کہ عشیر میں پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کر کہا 40 لوگوں کو بلا کے کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے، کار رسالت میں میرے ساتھ دے، میں اللہ کی وحی لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں دین کا پیغام لے کر آیا ہوں، تم میں سے کون ہے؟ کوئی نہیں اٹھا، اور پیغمبر نے کہا کہ جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا میں اسے اپنی جانشینی دے دوں گا، میں اسے اپنا وصی بنا لوں گا، میں اسے اپنا خلیفہ بنا لوں گا۔ یعنی یہ تو جو خلافت کا تھا اور وصیت کا تھا اور ولایت کا تھا، یہ تو عشیر کے دن طے ہو گیا تھا۔ سب نے لکھا، سب متفق ہے کہ عشیر میں وہ 40 آدمیوں میں سے کوئی نہیں تھا، اور وہ جو 40 آدمی تھے وہ سب 40 سے اوپر تھے۔ ایک حضرت علی تھے جو 13 برس کے تھے، ہر بار حضرت علی اٹھے، کہا میں ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا میں اسے وسیع بناؤں گا، اسے اپنا جانشین بناؤں گا۔ تو اب ایک بات طے ہو گئی کہ غدیر در حقیقت اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہی نہیں ہے، بلکہ عالمینی رسالت الہیہ کے وعدے کی تکمیل کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوم تکمیل دین، ماشاء اللہ۔ اگر پیغمبر اسلام علی کو مولا نہ بناتے تو وہ پیغمبر کا وعدہ کہاں چلا جاتا؟ یعنی کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے کہ رسول اپنا وعدہ نبھائے بغیر چلا گیا۔ اگر آپ اسلام سے غدیر کو نکال دیں، اگر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کو سبحان نکال اللہ، دیں، ماشاء تو اللہ، اس کا مطلب ہے کہ دامن پیغمبر داغدار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، استغفر اللہ، کیونکہ پیغمبر نے وعدہ کیا۔ اگر ہم اس وعدے کی تکمیل نہ دیکھیں اور ہمیں نظر نہ آئے تو دامن رسالت داغدار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا رسول ایسا نہیں ہو سکتا جو وعدہ کرے۔ اور کیوں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے قیامت کے دن تمہارے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ عام آدمی کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے تم سے تمہارے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کے سینے کو اللہ رحل قرآنی بنا رہا، وہ رسول اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ ممکن نہیں۔ پیغمبر نے آخری حج میں یہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کر کے، علی کی جانشینی کا اعلان کر کے، بنا کے نہیں، یہ تو بنانے سے بنا، یہ تو اس وقت بن گئے تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یہ اس وقت بھی مولا تھے، میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے، یہ تو اس وقت بن چکے تھے۔ یہاں زمین پر آ کے ان کا اعلان ہوا، جیسے رسول ہمارے پیغمبر اسلام رسول یہاں آ کے 40 سال کے بعد آ کے رسول نہیں بنے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یہ وہاں نبی تھے، یہ وہاں ولی تھے۔ تو یہ جو غدیر ہے یہ اعلان ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اور پھر کمال کر دیا کہ جیسے ہی پروردگار عالم کے حکم کے مطابق میرے نبی نے اعلان کیا یا ایھا الرسول بلغ کی آیت پر عمل کیا، علی کا اعلان کیا، علی کو ایک ہاتھ پر اٹھایا، منبر بنایا،
مجمع کو جو لوگ پیچھے تھے انہیں آگے بلایا، جو آگے تھے انہیں سامنے کیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے پورا ماحول بنایا ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان کا، ممبر بنایا۔ اچھا یہاں میں یہ کہوں کہ غدیر میں ممبر کیوں بنایا گیا؟ ممبر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن میں تو نہیں آیا کہ رسول ممبر بناؤ۔ بہت اس جملے میں خاصی توجہ رکھیے گا کہ قرآن میں صرف یہ حکم آیا تھا کہ اعلان ولایت کر دو، یہ تو نہیں آیا کہ ممبر بناؤ۔ پیغمبر نے صحابہ سے کہا ممبر بناؤ، قربان جائیے ان صحابہ کرام کے کہ جنہوں نے علی کی ولایت کے لیے ممبر بنایا، ان ہاتھوں کو چومیے، ان ہاتھوں کے قربان، ان صحابہ کے قربان کے جن کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے ممبر بنایا۔ میں پوچھتا ہوں رسول اللہ قرآن میں حکم نہیں ہے ممبر کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ تو پیغمبر اسلام کہیں گے کہ دیکھو میں اعلان ولایت علی بن ابی طالب سے پہلے اپنی جگہ بنا رہا ہوں، اور جگہ میں بنوا رہا ہوں۔ جب میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں تم میرے بغیر میری جگہ نہیں بنا سکتے تو میری جگہ پہ بیٹھنے والے کو کیسے بنا لو گے میرے بغیر؟ بالکل بالکل، بے شک بے شک۔ پیغمبر نے پہلے جگہ بنوائی پھر جگہ پہ بیٹھنے والے کو بنایا، اعلان کیا اس کی ولایت کا، اعلان کیا، اور جیسے ہی اعلان کر دیا اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال ہو گیا خدا کی قسم، قربان جائیے قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک زیر اور زبر، قرآن کی ایک ایک آیت جلال الہی اور جمال الہی کی عکاسی کر رہا ہے۔ کیا کہا پروردگار نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب آج ہم نے دین کو کمال عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، اعلان ولایت علی ابن ابی طالب۔ کیا قربان جائیے کہ پروردگار اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کی کیا اہمیت بتا رہا ہے کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا، نماز آئی، روزہ آیا، حج آیا، زکوٰۃ آئی، سارے احکامات آئے، یہ آیت نہیں آئی الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج ہم نے آپ کے دین کو کمال کر دیا۔ نماز کی اپنی اہمیت ہے، نماز نام کردار محمد و آل محمد کا ہے، لیکن جب اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہوا تب پروردگار نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو کمال عطا کر دیا۔ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کمال دین کا نام ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کمال شریعت مصطفیٰ کا نام ہے، ولایت علی ابن ابی طالب پروردگار عالم کے پسندیدہ دین کا نام ہے۔ اور پھر یہ کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم پر نعمتوں کو تمام سے مراد یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی نعمتیں، یا کچھ لوگوں نے یہ معنی لے لیے کہ تمام سے مراد نعمت ختم ہو گئی، نہیں، تمام سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نعمتوں کو کامل کر دیا۔ اب تک کوئی نعمت اللہ کی کوئی عبادت کامل نہ تھی، ولایت علی ابن ابی طالب نے سب کو کامل کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آخری ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں دو چار صرف غدیر کے حوالے سے اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے اسلام میں بہت سارے عقیدے ہیں، اعتقاد ہیں، ان سب کو ہمیں ماننا ہے۔ اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، مولا متقیان بلا فضل خلیفہ ہے، ولی خدا ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ آپ کسی عالم سے جا کر پوچھئے، ایک شخص سب کچھ جانتا اور مانتا ہے، ساری عبادتیں کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر چکا، زکوٰۃ کا بھی پابند ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا جی میں نہیں مانتا کہ کوئی فرشتہ ہے اور اللہ نے کسی فرشتے کو خلق کیا۔ تو آپ کیا، میں آپ سے پوچھوں کیا وہ مسلمان ہے؟ تو آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے سارے عمل کرتا ہے، ساری عبادات کرتا ہے، فرشتوں پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جن جنت پر عقیدہ نہیں ہے، ساری عبادات کرتا ہے لیکن جنت کو نہیں مانتا، جہنم کو نہیں مانتا۔ تو میں آپ سے پوچھوں کیا ایسا شخص جنت میں جائے گا؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا جو جنت پہ یقین نہیں رکھتا۔ عقیدہ ہے دین کا، جنت کو ماننا ہے، دوزخ کو ماننا ہے، حوروں کو ماننا ہے، غلمان کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے۔ اچھا کیوں ماننا ہے؟ کہا اس لیے کہ نبی نے بتایا ہے۔ یہ عقیدے، جنت کا عقیدہ، جہنم کا عقیدہ، کوثر کا عقیدہ، حوروں کا عقیدہ، فرشتوں کا عقیدہ، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ پیغمبر اسلام نے بتائے ہیں۔ کہاں سے ملے؟ ہم نے گھر میں بیٹھ کے بنائے یہ عقیدے؟ ہرگز نہیں، پیغمبر نے بتائے ہیں۔ یہ سارے عقیدے پیغمبر نے سنائے اور بتائے، دکھایا کچھ نہیں ہے۔ سارا عالم اسلام ان عقیدوں پہ یقین رکھتا ہے جو پیغمبر نے دکھایا اور سنایا، لیکن جسے غدیر میں سوالات صحابہ کے مجمع میں اٹھا کر دکھایا اور یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولایا۔ تو جن عقیدوں کو ہمیں صرف بتایا ہے ان کو ماننا واجب ہے، اگر انہوں نے مانا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، ماننا ہے اس لیے کہ پیغمبر نے بتایا۔ جنت کو دیکھا نہیں ہے، ماننا ہے اس لیے کہ پیغمبر نے بتایا۔ دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ماننا ہے اس لیے کہ پیغمبر نے بتایا۔ دیکھا کچھ نہیں ہے، ماننا سب کو، اگر نہیں مانا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جنہیں دیکھا نہیں ہے انہیں نہیں مانا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جسے نبی نے اٹھا کے دکھایا اگر اسے نہیں مانا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال غدیر
کمال دین کا نام ہے، غدیر اتمام دین کا نام ہے، اور میں یہ کہوں کہ غدیر منزل عشق کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان غدیر اللہ، منزل غدیر عشق، اصل میں غدیر ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا، بالکل غدیر بالکل بالکل، صاحب عقل کی نہیں، صاحب عشق کی سمجھ میں آتا واہ ہے، واہ 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 واہ، چونکہ غدیر عشق کی منزل ہے، ہاں ہاں، عاشقوں کی سمجھ میں کیا آئے گا، بات ہے، واہ، عاقلوں کی نہیں۔ میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، علی کے حق کی حقیقت حقیر کیا جانے، علی کے حق کی حقیقت حقیر کیا جانے۔ ارے نبی کی ذات پہ ہذیان کا ہو شک جس کو، نبی کی ذات پہ ہذیان کا ہو شک جس کو، وہ 2 رکعت کا نمازی غدیر کیا جانے۔ وہ 2 رکعت کا نمازی ہذیان کا ہو شک جس کو، وہ 2 رکعت کا نمازی غدیر کیا جانے۔ میں نے کہا غدیر کو سمجھنے کے لیے لہو کی طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، میرا خیال ابھی میرے پاس 2-4 منٹ ہے، اور اس 2-4 منٹ میں چند اشعار جو میں نے تحریر کیے ہیں شراب عشق علی کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا بسم چاہتا اللہ ہوں بسم اللہ بسم اللہ، ارشاد فرمائیے۔ کہ خدا کے حکم سے منبر بنا کے میدان میں، صحابیوں کو نبی نے بلا کے میدان میں، علی ولی کے فضائل سنا کے میدان میں، رخ علی پہ یہ سہرا سجا کے میدان میں، پیام حق کا نبی نے سنا دیا سب کو، ہے میرے بعد یہ مجھ سا بتا دیا سب کو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور جب پیغمبر اسلام نے یہ بتا دیا کہ ہے میرے بعد یہ مجھ سا بتا دیا سب کو، تو فرشتوں نے کام کیا، فرشتے اہل ولا میں نجات بانٹتے ہیں، شراب عشق علی کی فرات بانٹتے ہیں، نبی برائے صبر رخ حیات بانٹتے ہیں، خدا کے اذن سے دن ہو کے رات بانٹتے ہیں۔ ارے مجھے وزیر یہ رب قدیر نے بخشا، موالیو تمہیں مولا غدیر نے بخشا۔ سبحان اللہ، علی کی ہے یہ دلیل شراب، فضیلتوں میں بڑی ہے یہ خود کفیل شراب، رسول پاک کی ٹھہری یہی وکیل شراب، نہیں ہے ایسی دہر میں کوئی جمیل شراب، جہاں میں جام کا اس کے ہر ایک سوالی ہے، دہر میں جام کا اس کے ہر ایک سوالی ہے، ملے گا اس کو مگر جو فقط حلالی ہے۔ سبحان اللہ، غدیری جام ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا، غدیری جام اس کو ملتا ہے جس کی رگوں میں حیات علی ابن ابی طالب کا نشہ باقی ہو، نصیب اپنا بدلنا اگر ہے خوب پیو، نصیب اپنا بدلنا اگر ہے خوب پیو، وفا کی راہ پہ چلنا اگر ہے خوب پیو، حسینی رنگ میں ڈھلنا اگر ہے خوب پیو، ہر ایک قدم پہ سنبھلنا اگر ہے خوب پیو۔ ارے زمانہ جو یہ جام پی لے ولائے علی کا، وہ ہوتا کیا ہے؟ زمانہ تم کو کبھی گڑبڑا نہیں سکتا، زمانہ تم کو کبھی گڑبڑا نہیں سکتا، یہ جام پی کے کوئی لڑکھڑا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جام پی کے بس ایک بند رہ گیا، وہ سماعت فرمائیے گا، بسم اللہ بسم اللہ۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے کہ شراب ایسی ہے جس کی نہیں مثال کوئی، شراب عشق علی شراب ایسی ہے جس کی نہیں مثال کوئی، جو پی لے اس کو تو ہوتا نہیں ملال کوئی، شراب حب علی پر کرے سوال کوئی، یہ پی کے بنتا ہے سلمان اور بلال کوئی۔ ارے غلام فاتح بدرو حنین پیتے ہیں، غلام فاتح بدرو حنین پیتے ہیں، علی کے عشق کی شراب کسے میسر ہوتی ہے؟ غلام فاتح بدرو حنین پیتے ہیں، یہ وہ شراب ہے جس کو حسین پیتے ہیں، یہ وہ شراب ہے جس کو حسین پیتے ہیں۔ اور یہ شراب بنی کیسے ہے؟ آخری بند کہ ضیاء نور رسالت سے یہ بنائی گئی، خدا کی خاص عنایت سے یہ بنائی گئی، بطول پاک کی عصمت سے یہ بنائی گئی، حسن حسین کی الفت سے یہ بنائی گئی، حسن حسین کی الفت سے یہ بنائی گئی، میرے وجود کے اندر اتر رہی ہے شراب کہ پاک روح کو اعجاز کر رہی ہے شراب، اللہ اکبر، کہ پاک روح کو اعجاز کر رہی ہے شراب۔ بس میں کیا آپ نے کیا خوبصورت جو ہے وہ اس کے اوپر کلام کہا ہے، شراب طہورہ کے اوپر، خدا کی قسم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں نے بہت مختصر سا پڑھا، بہرحال مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ نے یہ پروگرام کیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محفل سجائی ہے، یہ اعلان غدیر کی محفل وہی سجاتے ہیں کہ جن کے شجر طاہر ہو۔ سبحان اللہ جی، سبحان ظاہر ہے اللہ کہ ولایت کا اعلان ہر کوئی کر نہیں سکتا، یہ دین کی اساس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ساری عبادات جو ہیں سب غارت۔ پیغمبر کے لیے میں نے جیسے ابھی قرآن کے حوالے دیے کہ پیغمبر سے یہ کہا گیا اگر تو نے علی کو مولا نہ بنایا تو کچھ نہ کیا، اور پھر اللہ نے کہا جب مولا بن گئے کہ ہم نے آج دین کو کمال عطا کر دیا۔ تو اگر مسلمان صاحبان قرآن قاریان قرآن کمال عبادت چاہتے ہیں تو اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کو سمجھیں، غدیر کو سمجھیں کہ غدیر کیا ہے،
غدیر دین کی اساس، دین کی ضرورت کا نام ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اس عبادت میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل رہے. پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ مولانا سید اعجاز حسین زیدی صاحب. آپ نے جو ہے وہ ولایت سے کیا مراد ہے اس کے اوپر گفتگو کی، ولایت کے اوپر مدلل جو ہے وہ دلائل دیے. اس کے بعد جو غدیر کی تاریخی حیثیت ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان ولایت ہے، اور آج دین کس طرح کامل ہوا، مومنین کے چہرے کیوں شاداں ہیں، مومنین کیوں خوشیاں منا رہے ہیں. ابھی ہم لائیو کالز بھی کھول دیں گے اور آپ کو بھی شامل کریں گے، آپ سے بھی جو ہے وہ اس کی مبارکبادی وصول کریں گے اور آپ کو بھی جو ہے وہ مبارکباد دیں گے، کیونکہ آج کا دن فیصلے کا دن ہے. آج جو ہے وہ باطل جو ہے وہ کفار مایوس ہو گئے، آج منافق مایوس ہو گئے، قیامت تک مایوس رہیں گے. آج مومنین کے چہروں کی شادابی کا دن ہے، آج مومنین کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، آج خوشی کا دن ہے. تو اس میں ہم جو ہے وہ آپ کو بھی شامل کریں گے لائیو کالز کے ذریعے سے. جی سحر. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو کی عید غدیر کے حوالے سے. ہمارے آن لائن گیسٹ جو تھے ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی ٹائم نکالا، اور ہمارے ناظرین نے یقیناً اس سے فیض حاصل کیا ہوگا اور عید غدیر کی جو صحیح ہسٹری ہے وہ ہمارے تک پہنچائی انہوں نے. اور جن کے بھی پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی عید غدیر کے حوالے سے، وہ یقیناً اب ایک صحیح پکچر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے جائیں گے ہم چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. آپ کے لیے فون لائنز بھی کھول دی جائیں گی تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہو سکیں.